ایک لڑکا پی ایچ ڈی کر کے آیا باہر ملکوں سے. پہلے زمانے میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا تھا. جس دن اس کا پی ایچ ڈی کی ڈگری ڈاکیا لے کر آیا نا گھر میں، اس دن اس کا جنازہ جا رہا تھا بچے کا، اور وہ کہہ کر مرا، ابا جان آپ نے مجھے وہ پڑھائی پڑھائی ہے کہ میں اپنی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. دیکھو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پی ایچ ڈی کرنا کوئی برا نہیں ہے، او بھائی بے دین ہونا برا ہے. کوئی آدمی غریب سے غریب کامیاب ہو سکتا ہے اور امیر سے امیر کامیاب ہو سکتا ہے. جب آدمیت پھر اٹھا ہے اور اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جو آگے دائیاں جا رہے بچوں کو لے کے وہ سب جمع ہو گئی. تو اتنی مٹی اڑ رہی، پتہ لگتا ہے پیچھے سے ڈاکو آ گئے. اور جب دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کی، ارے حلیمہ سواری بدل لی کہ سوار بدل گیا. دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج حضور کے طریقوں کو پتہ نہیں کتنی سنتیں روزانہ قربان کر دیتے ہیں. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. گھر میں برکتیں اور گھر میں جو ہے فراوانیاں، برکتیں موٹی ہو رہی ہیں اور پیٹ بھر کر آ رہی ہیں. باقی دائیاں بہت پچھتائیں، کاش کس بچے کو ہم لے لیتے. اب پچھتائیں کیا ہو جب چڑیا چگ گئیں کھیت. کل کو ہم پچھتے وہ حضور کے دین پہ چل لیتے، وہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا لیتے. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑ. آج موقع ہے، زندگی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، کل کو یہ سب ختم ہو جائے. باقی دائیاں دوستو بہت پچھتا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوستو بزرگوں بھائیوں، پھر 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ مدینے سے، ایک مدینے نا قبا اور مدینے کے درمیان ایک بستی ہے جس کا نام رانونہ ہے، وہ حضور کے ننوال کی بستی ہے. اور اس کے بعد جب 6 سال کی عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے، پہلے پیدائشی یتیم، پھر والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا. راستے میں ابا ایک جگہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ ان کو قبر میں اتارا تو ام ایمن ساتھ تھی، خادمہ تھی. دیکھا حضور نظر نہیں آ رہے، دیکھا تو قبر سے چمٹے ہوئے. میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جاؤں گا، بتائیں. اور پھر بڑی مشکل سے ان کو لے کر گئی. پھر عبد المطلب دادا جان نے 10-12 سال تک ان کی پرورش کی. پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے. پھر مزدوری پہ بکریاں چرائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنی قدرت سے پانی کے بلبلے کے ذریعے سے پوری دنیا میں زمین بچھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آب زمزم کو نکالا ہے. اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبی اور یتیمی کی حالت میں ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ نے بڑے درجے پر 4 دفعہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، اور چوتھے ابراہا کے لشکروں کو اپنی قدرت سے نیست و نابود کیا ہے. وہاں بنا لیا بیت اللہ. بیت اللہ کے مقابلے میں لوگ اور پخانہ اور کر گیا، اس میں کوئی لوگ یہاں آئیں گے. چکو تو قربانیوں کا بیت اللہ ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ وہ تو قربانیوں کے بعد زمزم نکلا ہے. بچے کے پاؤں تڑپ رہے ہیں، معصوم بچہ، کوئی لکو تک میدان، ایسے زمزم نہیں نکلا قربانیوں کے بعد. اور پھر کئی سال کے بعد اجازت ملی، جا کے دیکھو. پتہ نہیں تقریباً 5 سال سواری سے نہیں اترنا. اتنے سالوں کے بعد دیکھنے کی اجازت ملی. حضرت حاج نے کہ آپ تشریف لائیں، نیچے اترنے کی اجازت نہیں. ہمیں 4 مہینے لگوا کر گھر لے گئے نا، کہ دیکھو بیوی بچوں کو، پھر چلو راون 4 مہینے، ہم تو وہیں بے ہوش ہو جائیں. کہتے بڑی مشکل. اب پورے کیے ہیں کہ پاؤں دھو دوں کہ دھو سکتی ہیں، کہ کوئی کھانا کھلا دوں کہ کھلا سکتی ہیں، کنگھی کر دوں کہ ہاں. اور پھر حکم ہوا کہ واپس چلے جاؤ. 1500 کلومیٹر اونٹ پر آئے تھے. کار میں، ہم تو کار میں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، اونٹ پہ 5 میل آدمی چلے نا، اونٹ ہاضمہ صحیح ہو جاتا ہے، اتنے ہچکولے آتے اونٹ پر. پھر حکم ہوا کہ جاؤ بیٹے کو ذبح کرو.
تو انہوں نے تو ذبح کر دیا، اللہ نے بچا لیا۔ پھر حکم ہوا کہ بیت اللہ بنواؤ، پھر اللہ نے بیت اللہ بنوایا۔ پھر حکم ہوا کہ اب آواز لگاؤ، پھر اللہ نے آواز لگوائی، اور وہ آواز اللہ نے روحوں تک بن، یعنی آپ اندازہ لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، بڑے انبیاء ان میں سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس خاندان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں بزرگوں بھائیوں یتیمی اور غریبی کی حالت میں پھر محنت شروع کی ہے۔ پہلے دن کی محنت پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ السلام میں داخل ہوئی ہیں۔ حضرت حضور کو جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر دبایا اور کہا اقرا، حضور فرما رہے ہیں مانا بیکاری، میں پڑھا ہوا نہیں، یہ عام پڑھنے کی طرح سے نہیں تھا بلکہ دل میں گڑ جانے کی طرح، حضور کب کبھی انبیاء کے دلوں میں اتارا جاتا ہے۔ وہی نازل ہوتے حضور کے پیشانے سے پسینہ ٹپکتا تھا، اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے اونٹنی کا پیٹ زمین سے لگ جاتا، اتنا بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت خدیجہ فرما رہی ہیں آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ یتیموں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ابھی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہوں، کہا کہ اللہ کے رسول ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ مکے والے ان کو یہاں سے نکال دیں گے، اور میں زندہ رہا تو ان کا ساتھ دوں گا۔ دوست بزرگوں بھائیو، کہاں سے محنت شروع ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت شروع کی۔ پہلے وجود دعوت ہے، پھر وقفہ تربیت ہے، پھر اظہار نصرت ہے، پھر فیصلہ قدرت ہے۔ جب دعوت کی محنت شروع گئے تو دعوت کا وجود بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ ابو طالب غریب تھے، حضور میں علی کلمہ پڑھ لیں۔ حضرت علی نے عرض کیا ابا جان سے مشورہ کر لوں؟ پتہ نہیں ابا جان کیا کہتے ہیں، تم کلمہ پڑھ لو۔ اسلام میں داخل ہو گئے، چھوٹے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 6 بندوں کو دعوت دے کر اسلام میں لائے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک پادری رہتا تھا، اس نے مجھے کہا وہ زمانہ قریب آ چکا ہے جس میں آخری نبی کا ظہور ہوگا۔ تو میں اپنے گھر سے نکلا اور بیت اللہ میں آیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں کوئی نئی بات وجود میں آئی ہے؟ لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر مسلمان ہیں۔ تو میں اپنے گھر سے نکلا، میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا۔ حضرت ابو بکر مجھے حضور کی خدمت میں لے کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعوت دی، میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل۔ بیان کرتے ہیں میرا مسلمان ہونا تھا کہ کافروں کے مجمع نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر میرے ہاتھ میری گردن سے باندھ دی۔ پیچھے پیچھے مجمع ہیں، آگے آگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں اور ایک عورت ہے جو ان کو برا بھلا کہ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ تو لوگ ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے ہیں، اس نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ کہ یہ ان کی والدہ ہے۔ ہم ایک جگہ میاں جمراؤ کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہاں خوشاب گئے، وہاں کے مٹھا ٹیوانا تھا، میواتیوں کا گاؤں تھا۔ اس نے میاں جی بڑے محنت کرتے تھے، 35-37 آدمی وصول کیے۔ تو ہم گئے ایک بچے کو لینے کے لیے، اس بچے کی ماں نے حقے کا پیندا جس میں پانی ہوتا ہے نا، وہ دے کر مارا بچے کے سر میں، اس کا سر پھوٹ گیا، وہ خون نکلنے لگا۔ میاں جی نے جلدی سے کپڑا جلایا اور بچے کے زخم میں بھر دیا اور بچے کا خون بند ہو گیا اور اس کو لے آئے۔ ماں کہہ رہا ایسا مولوی میں نے بھی نہ دیکھا جو سر پھوٹے کو لے جائے۔ میاں جی کہنے لگا ایسی ماں میں نے بھی نہ دیکھی جو ماں سر ہی پھوڑ دے بچے کا۔ 37 آدمی وصول کر کے لائے۔ تو وہ کہہ رہے تھے ہم وہ فوجی آئے ہوئے تھے وہاں، وہ ارادہ کر لیا، چھٹی آئے ہوئے تھے۔ میاں جی نے کہا جو لے کر آؤ۔ وہ پھر گھر سے نہ نکلے، پھر بھیجا کہ جاؤ، پھر نہ نکلے، پھر جاؤ۔ ہم نے کہا یار پھر میاں جی کہیں گے پھر جاؤ۔ پھر وہ کھڑکی سے نکلنا گنے کے کھیت میں چلے گئے۔ تو وہ
ہم بھی گنے کے کھیت میں گھس گئے کہ میاں جی پھر گئے لاؤ. وہ گنے کے کھیت میں ایک کونے میں گھسو نا تو پورے گنے کے کھیت میں نا ایسے آواز آتی ہے پیچھے کہ بندہ آیا. خیر انہوں کو لے آئے. کہتے ہیں ہم نے تو مذاق میں لکھوایا تھا. تو ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں تبلیغ والے اور مذاق میں بھی بندے کو قابو کر لیتے ہیں، جیسے بجلی پکڑ لیتی بندے کو. پھر بڑی دعائیں دیتے تھے وہ، اور اللہ تمہارا بھلا کرے کہ تم نے ہمیں غلط زندگی. شروع میں تو تبلیغ والے کسائی نظر آتے ہیں بندے کو. ایک بندے نے ایسے نام لکھوا دیا، باقی بھی لکھوا رہے تھے. 4 مہینے دیکھا دیکھی. گھر گیا نا تو گھر جا کے گھبرا گیا. تو بیوی سے کہنے لگا مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے. کہ کیا؟ کہ میں وہ لکھوا رہے تھے میں نے بھی لکھوا دیا، تو میں جا نہیں سکتا. مجھے وہ راستہ بتا نکلنے کا. بیوی کہنے لگی میں کیا بتاؤں، وہ تو تبلیغ والے آئیں گے آپ کو لینے کے لیے، وہ تو آتے ہیں گھرات بندے کو. اس نے کہا نہیں مجھے کوئی راستہ بتا دو. اس نے کہا پھر ایسا کر صبح اذان ہوتے ہی میرے میکے چلا جا. دوسرے محلے میں اس کے میکے تھے. یہ ٹھیک ہے. جیسے دروازہ کھولا نا اذان ہوئی، اس نے کھولا دروازہ. تبلیغ والے پہلے کھڑا السلام علیکم. اس نے کہا تو آ گئے. اس نے کہا فٹافٹ دروازہ بند کر دو، پچھلے دروازے سے نکل. پیچھے سے نکلا تو وہ چکر کاٹ کے ادھر بھی آ گئے. وہ بھی تبلیغ. آج کل جماعتوں میں محنت نہیں ہے، سونے کھانے کا اہتمام اور گشتیں برائے نام. جب نکلنے کے زمانے میں نہ محنت کی تو واپس آ کر بھی توفیق نہیں ملتی. عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کرنے کے زمانے میں نہ کیا اسے. اور دوست بزرگوں بھائیوں، کہنے کا خیر اس کو بیٹھک کھولی. پھر وہ روتا بھی رہا. پھر بیوی سے مشورہ کیا. پھر 4 آیا. بڑی دعائیں دیتا تھا. بعد وہ اللہ بھلا کرے تمہارا. اور میں تو کچھ نہیں پتا تھا. جب تک کھپو گے نہیں، تھکو گے نہیں، بار بار پھرو گے نہیں. اگر دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے. اور دین کا غم نہیں ہوگا تو دنیا کا غم لگ جائے گا. پھرنا تو ہے. ہمیں ایک آدمی ملا سوئٹزرلینڈ میں. میں کہ کتنے سال ہو گئے؟ کہتے سال کوٹ کا تھا. کہتے 5 سال ہو گئے. میں کہ کام کیا کرتا ہے؟ پھر ہم نے نہیں پوچھنا تھا. پوچھا کہ جب میں خنزیر کا گوشت کاٹتا ہوں. میں کہ تجھے اور کام نہیں ملا کوئی؟ دوسرے دوست. پھر وہی بندہ ہمیں ملا 3-4 سال کے بعد کینیڈا میں. میں کہا تو وہی نہیں ہے؟ کہتا نہیں وہی. میں کہ یار ہمیں تو لوگ ٹکنے نہیں دے رہے کہ تم بیوی بچوں کو سال کے لیے چھوڑ کے آ گئے اور تجھے کچھ بھی نہیں کہتا. 8 سال ہو گئے. دنیا سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. آپ 10 سال کا ویزا مل جائے نا پھر ٹھنڈک پڑ گئی. ایئرپورٹ پہ چڑھا کے آئیں گے آپ کو. پیچھے کا فکر نہ کریو، خوب کمانا. تسلی. ایک بندہ باہر مر رہا تھا، اس کو کوئی تکلیف ہو گئی. اور جب بندہ وہاں مر جائے نا تو ان کو پتہ نہیں 25 لاکھ روپے ملتے ہیں. کوئی انشورنس ہے تو غلط کام. وہ کہہ رہا میں گھر آ جاؤں. گھر والے کہے نا تھوڑے دن اور ٹھہر جاؤ. یعنی وہیں مر تاکہ پیسے تو آئے کہ یہاں آ کے مرے گا تو ملے گا کچھ نہیں. کوئی کسی کا نہیں. مرتے ہی سب اپنے سکھوں کو روتے ہیں. بوڑھے کو کوئی نہیں روتا کہ سلجھ گیا بوڑھا، مر گیا. تو دوستوں بزرگوں بھائی حضرات، صحابہ کرام کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، انگاروں پہ لٹایا، دعوت نہیں چھوڑی. پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا ہے، دعوت نہیں چھوڑی. سینے پر چٹانیں رکھی ہیں، تڑپ تڑپ کے رو پرور. بتاؤ سخت گرمی میں بندے کو لٹا دو پھر بڑی چٹان رکھ دو. آسان ہے؟ سخت گرمی مکے کی. حضرت بلال کو چت لٹا دیتے اور پتھر رکھ دیتے. ایک مارتا ہے تھک جاتا ہے، دوسرا مارتا ہے. کتنے طاقتور لوگ تھے اس زمانے میں، اور یہ عہد کر رہے ہیں. آج دوستو کتنے حکم ٹوٹ رہے ہیں اللہ کے، اور کتنے نبی کی سنتیں. آج دوست بزرگوں بھائی، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنا کے دھوپ میں نابینا ہو گئی، دعوت نہیں چھوڑی. حضرت سمیہ شہید ہو گئیں، دعوت نہیں چھوڑی. اس لیے تو شہید کیا تھا. وہ گھر گھر جا کے قرآن پڑھ کے سناتی تھی اور دعوت دیتی تھی. حضرت خدیجہ رضی، حضرت ام جمیل حضرت بہن کو دعوت دی اسلام.
اس نے بتاؤ حضرت عمر تو نکلے حضور کو قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، میرا ساتھ درجے میں گئے، کیا پر ارادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اس نے کہا تو اپنے پہلے گھر کی تو خبر لے، حضور کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس نے لگتا تو بھی بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں ہو گیا ہوں۔ تلوار ابھی نکالی تھی، اس نے کہا پہلے اپنے گھر جائیں، اپنی بہنوئی، وہ بہنوئی کو مارا، خون اب خون، بہن کو مارا۔ حضور نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی پر ان کو بدل دیا۔ کتنا حضرت عمر رضی اللہ نے کام لیا ہے بتاؤ، آج بھی دنیا ڈرتے ہیں ان کے نام سے۔ قربانیاں ہوئی ہیں دین کے لیے، محنتیں ہوئی ہیں۔ یہ دوست بزرگوں بھائیوں، یہ زمانہ وقفہ تربیت میں مجاہدے اور مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جس لائن کی ذلتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی عزتیں نہیں پا سکتے، جس لائن کے مشقتیں نہیں اٹھا سکتے اس لائن کی راحتیں نہیں پا سکتے۔ آزمائش آتی ہے ترقی کے لیے، پھر مدد آتی ہے تسلی کے لیے۔ آزمائش آ جائے تو گھبرانا نہیں، اور مدد آ جائے تو اترانا نہیں۔ یہ جو مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں تو ایسے حافظ عالم تھوڑی بن جاتے ہیں، وہ ذرا وہ یضرب کو رٹ لگانی پڑتی ہے، کان پکڑتے ہیں کہ ڈنڈے پڑتے ہیں۔ ایک وہ باہر ملکوں سے لڑکا آیا، اسے کہا کان پکڑو، اور وہ تو بڑے عجیب بچے ہوتے، اس نے نہیں پکڑے۔ پھر راون والے جو استاد ہیں نا، میں ان کو مشورہ کیا، کہتا عجیب بات ہے کہ بچے کو کان پکڑو اور نہیں پکڑے کپڑے، تو مشورہ کیا۔ پھر مولانا احسان صاحب نے اس کو بلایا، اور بھی استاد بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ مولانا عبد الرحمن ہے نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرا شاگرد ہے، اور یہ اب 70 سال اس کی عمر ہے، اور اگر اب میں کہوں نا کان پکڑو تو ابھی کان پکڑے گئے۔ وہ تو انہوں نے پہلے مشورہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا جی مولانا پکڑیں کان، انہوں نے فوراً پکڑے۔ بچوں کو آپ بھی پکڑیں کان، اس کو پکڑوا دی۔ کہنے کا مقصد ہے زمانہ تربیت، دنیا کے لیے ڈاکٹر انجینئر کتنا کھپنا پڑتا ہے۔ آج منتہا جگہیں ایک لڑکا پی ایچ ڈی کر کے آیا باہر ملکوں سے، پہلے زمانے میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا تھا۔ جس دن اس کا پی ایچ ڈی کی ڈگری ڈاکیا لے کر آیا نا گھر میں، اس دن اس کا جنازہ جا رہا تھا بچے کا، اور وہ کہہ کر مرا، ابا جان آپ نے مجھے وہ پڑھائی ہے کہ میں اپنی جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ دیکھو ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پی ایچ ڈی کرنا کوئی برا نہیں ہے، او بھائی بے دین ہونا برا ہے۔ کوئی آدمی غریب سے غریب کامیاب ہو سکتا ہے، اور امیر سے امیر کامیاب ہو سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے تاجر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان، ساری دنیا، یہ آدمی کو بے دینی کھا جاتی ہے آدمی کو، کوئی نہیں۔ اب دیکھو 2 ڈاکٹر لندن میں بڑی ڈگری حاصل کر کے اسلام آباد رہتے تھے، یعنی گھر سے نکلے تھرو ایئرپورٹ پر، گھر میں بڑے جشن منا رہے ہیں، 2 بھائی ڈگریاں اچھی بات ہے، لیکن ایئرپورٹ پہ آتے آتے دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پتا چلا کہ دونوں بھائی مر گئے، اب ڈیڈ باڈیاں آ رہی ہیں۔ بتاؤ، آج دوست بزرگوں بھائیوں، آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا۔ آج بدل لو، آخرت کی تیاری کر لو، کل کو پچھتاؤ گے او میں نے زندگی برباد کر دی۔ آج ہم اپنے بیوی بچوں گھر کاروبار کو دیکھ کے چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر رحم نہیں کھا رہے، اللہ کے راستے میں سوچتے سوچتے زمانہ ہو گیا، اور صحابہ کرام کا جب آواز لگی تو جا رہے ہیں، اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں، اور جب کہا جائے تو یہ زمانہ تربیت کا۔ دیکھو نہیں، یہ ڈاکٹر بنتے ہیں تو بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں پیشاب پخانہ اٹھاؤ ٹیسٹ کرو، وہ کہیں جی ہمیں تو بدبو آتی ہے، تو بدبو آتی ہے تو نہیں کر سکتے، جاؤ اپنے گھر، ڈاکٹر نہیں بن سکتے، کرنا پڑتا ہے انہیں، ذلتیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ایسے نہیں ڈاکٹر بن جاتے۔ یہ زمانہ تربیت کا مجاہدہ اور مشقتیں، ایسے دوست بزرگوں تبلیغ میں 4 مہینے بندے کا مجاہدہ مشقت، لیکن پھر اللہ اظہار نصرت، پھر اللہ مدد کرتا ہے، جیسے بدر میں مدد کی۔ حضور نے جب محنت شروع کی تو دوستو 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، پھر فرمایا 3000 بھیج رہا ہوں،
پھر فرمایا 5000 بھیج رہا ہوں، فرمایا یہ بھی تمہاری تسلی کے لیے ہے، اور فرمایا اصل تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تو بڑے گانے بجانے کے ساتھ آئے تھے مکے والے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں ہی طبیعت صاف کر دی۔ جو مار رہے تھے نا مکے میں وہ مر رہے تھے، جو پیٹ رہے تھے وہ پٹ رہے تھے، 70 قتل ہو گئے، 70 قید میں آ گئے اور مار کھا کے پہنچ گئے مکے۔ اللہ نے ایک دن میں ان کو دکھا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کامیابی ہے کہاں۔ آج دوستو بزرگوں بھائیوں، پھر دوستو اس کے بعد پھر اللہ مسلمانوں کو غلبہ دیتے۔ ایک زمانہ تھا کہ کیسر و کسرا والوں کے تابع تھے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے مکے مدینے والے، پھر مکے مدینے والوں کے تابع ہوئے یمن والے، اور یمن والوں کے تابع تھے کیسر و کسرا والے۔ بڑی حکومتیں تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے بادشاہ کو دعوت نامہ بھیجا تو اس نے حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ کہنے کہ درباری ہمیں دے دیں، ہم پہنچا دیں۔ اس نے کہا میں نے بادشاہ کے ہاتھ میں دینا، کام پورا کرنا ہے۔ اس نے پڑھا اللہ کا نام، پھر اللہ کے رسول کا نام، پھر بادشاہ کا نام، تو غصے میں آ کر خط کو پھاڑ دیا۔ یہ بازان یمن کا گورنر تھا اور یہ ان کے تابع تھا، اس کو آرڈر کیا 2 مضبوط سپاہی بھیجو جنہوں نے خط لکھا ہے محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ پہنچ گئے سپاہی، بڑی حضور نے فرمایا یہ مونچھیں بڑھانے کا حکم کس نے دیا تم؟ کہ ہمارے بادشاہ کسرا نے، کہ میرے رب نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ وہ کہتا ہم آپ کو لینے آئے۔ اس میں حضور نے فرمایا صبح جواب دوں گا۔ صبح آئے، حضور نے تمہارا بادشاہ جاؤ قتل ہو گیا۔ حضور نے دعا کی، اس کا بیٹا شیروان باپ پر مسلط ہوا اور بیٹے نے باپ کو قتل کیا اور حکومت پر قبضہ کیا، اور فوراً آرڈر نکالا سپاہیوں کو واپس بلاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر نہ لائیں۔ قتل اس لیے کیا تھا کہ یہ شریف لوگوں کو قتل کراتا تھا۔ بتاؤ اللہ، جب یہ جا رہے تھے نا سپاہی تو مکے والوں کو مل گئے کہیں راستے میں، یہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے جان کسرا کے پاس، بہت بڑے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب حضور ٹکرا گیا کسرا سے، اب نہیں بچ سکتا۔ ارے جس کے اللہ کی مدد ہو اس سے کون ٹکرا سکتا؟ مدد آتے مولانا محمد فرماتے دعوت کے ساتھ اور عبدیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، سر سے لے کے پاؤں تک اور صبح سے لے کے شام تک حضور کے طریقے میں رنگا ہوا ہو، اور دوست بزرگوں بھائیوں، اور جذبہ ہی ہو کہ سارے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک حضرت مسلم بن تیمی بن حارث ایک لشکر حضور نے بھیجا، مسلم بن حارث بن تیمی نے آگے گھوڑا دوڑایا، اور وہ جب اس بستی میں پہنچے جہاں حملہ کرنا تھا، وہ بستی کے سارے لوگ چیختے چلاتے ہوئے روتے پیٹتے سب باہر نکل آئے۔ انہیں فرمایا کلمہ پڑھ لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ سارے گاؤں بستی والوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب لشکر پہنچا تو کلمہ پڑھ چکے تھے، لڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، ایک آدمی نے کہا ایک مسلم آپ نے تو ہمارا مال غنیمت کھو دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ایک ایک آدمی کے مسلمان ہونے پر تیرے لیے اتنا اتنا اجر ہے۔ جب لشکر واپس آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا تیرے اتنا اتنا اجر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک پرچہ لکھا جس پہ مہر لگائی، میرے بعد جو امیر المومنین بنے یہ پرچہ اس کو دینا، اس کے بعد جو بنے پھر اس کو دینا، اس کے بعد جو بنے پھر اس کو دینا۔ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر امیر المومنین بنے، تو انہوں نے وہ پرچہ حضور کو جو دیا تھا، لکھوایا تھا، حضرت ابو بکر کو دیا۔ حضرت ابو بکر نے ان کو مال عطا فرمایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا، پھر انہوں نے مال عطا فرمایا،
پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا، پھر انہوں نے مال عطا فرمایا۔ حضرت علی تو پھر ہجرت کر کے وہاں عراق کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گورنر ان کے پاس آئے کہ تمہارے پاس ایک پرچہ ہے جو حضور نے لکھ کے دیا تھا۔ انہیں پرچہ دیا، انہوں نے یعنی وہاں مال غنیمت کی قربانی ہو گئی اور لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضور اس کے عمل سے بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ قیامت تک کا زمانہ ہے اور پورا عالم ہے۔ آج ایک ہمارے گھر کا 4 بچے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور 20 باندیاں تھیں اور 120 بچے تھے اور 80 بچے مر گئے تھے۔ ہمارے سامنے دوستو سارے مسائل اس وجہ کہ دین نہیں ہے، کہ دین کیوں نہیں ہے، کہ دین کی محنت نہیں ہے۔ جب محنت نہیں ہوگی یقین بگڑ جاتے ہیں، عمل بگڑ جاتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ باہر جائے گا تھکا آ رہا، بیوی کہہ رہا چائے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی، چائے بنانے کو تیار نہیں۔ جب حکم ٹوٹتے ہیں تو زندگیوں کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے دوست بزرگوں بھائیوں، آدمی سے آدمی کے اندر روح نکل جاتی ہے جب تجارت میں، زراعت میں، کھانے میں، معاشرے، جب حکم نکل جاتا اللہ کا، پھر آدمی جیسے روح نکل گئی، اب بدبو پھیلے گی اس سے۔ لوگ سمجھے میرا باپ موٹا ہو رہا ہے، ہوا بھر رہی ہے اس میں، اب یہ پھٹے گا، کتنوں کو برباد کرے گا۔ یہ جس تجارت میں نبی کے طریقے نہیں، وہ تجارت مردہ کی طرح سے، وہ زراعت، وہ رہن سہن۔ تم بارش کو، خساکات کو روک لو گے، تم پر بارش مند ہو جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط، مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ تم اللہ کے دین کے خلاف حکم جاری کرو گے، خانہ جنگی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ کون سو رہی ہے؟ میری بہو سو رہی۔ کیوں سو رہی ہے؟ کہ اس کا دماغ خراب ہے۔ یہ کون سو رہی؟ میری بیٹی سو رہی۔ یہ کیوں سو رہی؟ اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے، بہو کا دماغ خراب۔ یہ اخلاق ہے آج کل۔ بہو بنی تو ساس۔ میں نے ایک مقیم سے پوچھا، میں کہ تیرے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے میرے 8 بیٹے ہیں اور 7 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس کے دوسرے سمدی سے پوچھا، میں کہ یار اس کے کتنے بچے ہیں؟ کہتے اس کے تو 8 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ کہتے یار میرے تو 15 بچے ہیں، بیٹے میں وہ 7 بیٹے۔ اس نے کہتے بہوؤں کو بھی یہ بیٹیاں بتاتا ہے کہ وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ سلوک بھی بہت اچھا کرتے ہیں۔ کہتے ان کے گھر میں بڑا جوڑ ہے۔ اس لیے فرمایا جب عہدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ جب فحش بدکاری بڑھ جائے گی تو نئی نئی بیماریاں پہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نام ہے۔ وقتی طور پر بندے کو خواہشات میں لذت ہے، وقتی طور پر، آگے نرے کانٹے ہیں۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی پہ گوشت لگا دیتا ہے، دھاگا باندھ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے شکاری، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھاگتے ہیں اس سے پیچھے، بڑی مچھلی ارے نہ جاؤ، تمہیں گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کانٹا ہے، کانٹے کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے۔ جب تو کھائے گی نا تو جھٹکا دے کر تیرے گلے میں پھنسا دے کانٹا، پھر تو تڑپے گی، پھر سب تجھے نظر آ جائے گا، بندہ بھی، چھری کانٹا بھی، مرچ مسالہ بھی، تیل کڑھائی بھی۔ چھوٹی مچھلیاں نا پانی میں چکر کاٹ رہی ہیں، کہاں بندہ کہاں چھری، پانی میں نظر آئے گا۔ جب موت کا جھٹکا لگے گا پھر سارے سانپ بچھو نظر آ جائیں گے، ابھی نہیں آئیں گے۔ یہ تو ہے غیب کا سودا ہے سارا۔ اس نے جو منہ لگایا مزہ آیا، کھاتے کھاتے کانٹا اندر، باہر شکاری جھٹکا دے کے پھنسا دیا، تڑپ رہی ہے۔ بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی دیکھا، مرچ مسالہ بھی دیکھا، تیل کڑھائی۔ کہتا پھر 32 سال تو انگلی چبائے گا، تیری ہڈیاں کتے کے سامنے پھیلیں گا۔ وقتی طور پر شیطان بندے کو یہ لذت، آج موبائل نے برباد کر دیا۔ سوری رات دیکھتے ہیں اور صبح نمازیں ضائع ہو رہی ہیں۔
تنہائی میں کون کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اس کو. یہ ایسا نہ ہو ایک نماز چھوٹ گئی تو پتہ نہیں کتنی سزا ملے. تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا بندے کو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. پھر موت پر جھٹکا، پھر قبر، قیامت کا دن اعلان ہوگا فلاں من فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا. پکڑو، ناک میں تپتی ہوئی زنجیر ڈال دو، پاخانے کے راستے سے نکال کے جکڑو. او ہو جب اللہ حکم دیں گے پکڑو، پتہ نہیں کتنے فرشتے دوڑیں گے اس کے پیچھے، پتہ نہیں کتنی لمبی زنجیر جکڑا جائے. پھر کہے گا او میں برباد ہو گیا، او میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنا تھا، او فلاں عورتیں کہیں گے میں اس کو سہیلی نے مجھے برباد کر دی. یہ جو لوگ برباد ہو رہے ہیں یہ غلط ماحول، یا مسجد یا گھر یا اپنے کام کی جگہ، یہ ہوٹل، یہ اور ادھر بیٹھک اور ادھر لوگ. دوست بزرگوں بھائیوں، مسلمان کی 3 جگہیں بس، اس کے علاوہ برباد ہے. یہ تبلیغ میں لوگ کیسے بن جاتے ہیں؟ ماحول ہے یہاں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر، عبادت، حضور والے اخلاق، قبر اور حشر اور جنت اور دوزخ. کہتے یار یہ ایونٹ میں تو مرنا ہی مرنا ہے، جینے کا تو پروگرام ہی نہیں. اور دوستو ہے ہی مرنا، کچھ نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. سارے گھر والے کہیں گے اس کو پکڑو. اس لیے فرمایا. اور پھر آج موقع ہے، زندگی بدل سکتے ہو. آئے دوست بزرگوں بھائیو توبہ کر سکتے ہو. مرنے کے بعد اے ایمان والو، موت سے پہلے موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. 80 سال کا دادا زندہ اور 20 سال کا پوتا چھٹی ہو گئی. ہاں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. کوئی پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کا نام مردوں میں لکھا ہوگا. ہمارے لمبے پروگرام ہیں. اس لیے آج زندگی بدل لو، توبہ کر لو. یہ ماحول سے بندہ بدلتا ہے. جماعت جا رہی تھی نا، گاڑی میں چڑھا نا جماعت والے، تو میاں بیوی بیٹھے تھے، پڑھے لکھے سے تھے بیچارے. کہنے کا بابا جی تم بستر اٹھا پھر رہے ہو، تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے. اس نے کہا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں، کالج پڑھاتا ہوں. اور یہ تیری بڈھی بیوی کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے اسکول پڑھاتی ہے. تو تیرے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں یہ گھر پڑھ لیتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں. تو کہہ رہا میں پروفیسر ہوں، یہ کہہ رہا تیری اسکول ماسٹر ہے. یہ تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ پھنسا دیا بابا جی نقد پروفیسر کو. بابا جی گھر میں ماحول نہیں ہوتا کہ گھر میں دین کا ماحول ہے. منٹ میں اس کو تبلیغ سمجھا دی بابا جی نے. یہ ماحول ہے اور یہ اعمال ہے. اگر نکلنے کے زمانے میں یہ عملوں پہ زیادہ محنت کرتے ہیں وہ زیادہ بنتا ہے. جو کم محنت، بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا. اندر تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ کسی کو، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے. جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. جس کی اپنی جیب میں پیسے نہ دوسروں کو دے سکتا ہے وہ. بڑے بڑے لوگ آئے تھے مولا جمشید کے پاس، حضرت دعا کریں ہم الیکشن جیت جائیں دین لائیں گے. مولانا جمشید نے ارے بھائی کبھی ہجڑوں کی بھی اولاد ہوئی ہے، کبھی بے دینوں سے بھی دین پھیلائیں. آپ تو اپنی زندگی میں دین نہیں لا سکتے، لوگوں دین لاؤ گے. دین حکومت سے آتا ہے. وہ زبردستی نماز پڑھواتے وہاں میں مکہ مکرمہ میں، وہ سپاہی مارتے ڈنڈے ان کو. جیسے اذان ہوئی نا بیت اللہ میں، وہ بھاگ جا رہے نماز پڑھنے. کسی دیکھ رہا تھا ان کو کوئی، اس نے کہا تم نماز پڑھ گئے، تم نے تو وضو بھی نہیں کیا. اس نے کہا ہم کوئی اللہ کی نماز پڑھ گئے، ہم تو حکومت کی نماز پڑھ کے ہیں. یہ جو پہلی دفعہ 4 میں لگا کے آتے ہیں نا، ان کو تو سمجھ تو ہوتی نہیں. پہلی رات ہی سب کو تہجد میں گھوڑو پڑھو تہجد. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تہجد پڑھے گا.
وہ بغیر وضو کے تہجد پڑھتے رات کو، بستر سر نکالا 2 سجدے لگا پھر گھس گئے بستر میں۔ دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر عبادت سے، حضور والے اخلاق سے، ہجرت و نصرت سے۔ صحابہ کے بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، مکے جیسے شہر کو چھوڑا ہے، مدینے جیسے شہر کو چھوڑا ہے، حضور کے پیچھے کی نمازوں کو قربان کیا۔ دین دنیا میں ایسے نہیں آیا، اگلے چین تک پہنچ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں فاقے آ رہے ہیں، کوئی ضرورت مند آئے، حضور نے سب کے گھر جاؤ، اپنے اپنے گھروں سے لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کے گھر گئے، کچھ ہے؟ اندر سے آواز آئی کچھ نہیں ہے گھر۔ پھر آواز آئی رکو، چادر دی اندر سے، جاؤ شمون یہودی کے گھر میں گروی رکھو اور جو لے آؤ پیس کے پکا دیتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نہیں چادر تو اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کے گھر والے اپنے گھروں کو اجاڑیں گے اور لوگوں کے گھروں کو آباد کریں گے۔ اس نے کلمہ مسلمان بھی ہو گیا، چادر بھی واپس دے دی اور جو بھی دے دیا۔ حضرت حسن حسین فاقے برداشت کرنا، حضرت فاطمہ کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہیں فاقے ہوئے، 2 جہاں کے سردار کی بیٹی، جنت کی عورتوں کے سردار، پھر بھی حضرت فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی کی میں بیٹی ہے، میری بیٹی عمل کرنا، اے علی عمل کرنا، تقوی۔ حضور نے پوچھا سب سے اونچے درجے والی عورت کون ہے؟ تو صاحب اپنے حضرت فاطمہ وہ عورت ہے کہ جس کی کبھی غیر مرد پر نظر نہ پڑی ہو اور اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑی ہو، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ کہتا میرا جنازہ بھی رات کو لے کر چلنا کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ایسے دنیا میں دین نہیں پھیلا، قربانیاں ہوئی ہیں، محنتیں ہوئی ہیں، یقین بدلے ہیں، ایمان سیکھا ہے، 13 سال میں حضور کی کامل اتباع سیکھی ہے۔ نمازیں ایسی جاندار کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی تھی۔ ہم دیکھیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ نماز بھی سیکھنی پڑتی ہے، نماز میں صحیح یقین، حضور کا طریقہ، اللہ کا دھیان، فرائض واجبات، قرآن، رزق پاک ہو، پھر نماز سے مسئلے حل ہوں گے۔ اور دوستو مسائل پوچھ کر زندگی، عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ جب آدمی دین پہ چلے گا اور دوستو دنیا بھی بنے، موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ریشمی رومال، آ کر کہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی تو زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ گھر والے رو رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں اور بچیاں رو رہی ہیں اور مرنے والا خود، چلو ایسے بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں، چلے ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں۔ ایسے روح پھڑکتی ہے جیسے پنجرہ پرندے میں پنجرہ پھڑکتا ہے، کب بدن سے جدا ہوں اور کب اپنی کامیابی کو پہنچوں میں۔ اور دوستو بزرگوں بھائیوں، قرآن سرانے آ کے کھڑک، میں نے ایک ہمارے مقیم ساتھی ہیں، میں نے پوچھا کہ میں کہ کتنے سپارے پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے کسی کو نہیں بتایا ابھی تک۔ میں کہ پھر بھی ہمیں تو بتا دے۔ کہتے میں 20 پارے روز پڑھتا، ابھی غیر حافظ ہے وہ، اور روزوں میں 40 پارے پڑھتا روزانہ۔ بتاؤ ہم ایک سپارہ پورا نہیں کرتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بتاؤ آج دوست قرآن سرانے کا، مرتے ہی آدمی جب غسل دیتے ہیں سینے کفن کے درمیان، پھر قبر میں بہت خوبصورت جوان کی شکل میں فرشتے آتے منکر نکیر، ہم نے یکسو صاحب سے کہا تم کرو، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو، میرا ساتھی۔ قیامت کا دن ہوگا دوست بزرگوں بھائیوں، پھر پوری دنیا سے 10 گنا 10 مرلے کا پلاٹ مل جانا، پھولا نہیں سماتا، خیر ایک مکانوں میں رہنا نہیں ہمیں، دادا جان میں گئے، ابا جان میں گئے، ہمارا بھی جنازہ جائے گا کچھ دن کے بعد۔ دیکھ لو آج دوست بزرگوں بھائیوں، پھر پوری دنیا سے 10 گنا بڑی تو جنت ملے گی رقبہ۔ ایک ایک محل میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 خلاف،
قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہو۔ ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو۔ بتا جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ کہتے میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک، دو چیتھڑے دھو لی تھی، ایک منٹ میں ملیا میٹ کر دیتی۔ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں رہو، کبھی نکالے، مسینیاں لگی ہوئی ہیں، تکے لگے ہوئے ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، کوئی دنیا، اللہ کا دیدار، حضور کا پڑوس ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے جنتیوں تم راضی ہو گئے؟ اے اللہ اتنی بڑی نعمتیں، بتاؤ پاکستان کا وزیر اعظم بننا، پوری دنیا کا بڑی سے بھی، آج بتاؤ پھر کتنا آدمی خوش ہوگا بتاؤ۔ پھر اللہ کہیں گے میں جنت سے بھی بڑی نعمت دوں گا، وہ کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھتی ہے، بچہ مر جائے صبر کرے تو محل بن جاتا ہے۔ 12 سنت مؤکدہ جو روز اس پر بھی محل بنتا ہے۔ حق چھوڑ دیا، حق مانگو، لڑائی جنت کے کنارے پر محل میں، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے درمیان میں محل بنتا ہے۔ بہت اچھے اخلاق کو جنت میں اوپر کے درجے محل بن جاتا ہے۔ کون کون محل بنائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بناؤ گے، تمہیں یقین ہوگا تو بناؤ۔ سارا سودا یقین کا ہے، اس لیے فرمایا ہمیشہ کے لیے دوستو، اب فرمایا اللہ کا ذکر بھی کرو، استغفار بھی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، دینے کا جذبہ ہو، لینے کا جذبہ نہ ہو۔ دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی، اور لینے کا جذبہ ہوگا عداوت پیدا ہوتی۔ اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کر، دین دنیا میں حضور والی محنت سے آئے گا، قربانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دیں، تو اللہ نے سارے احکامات، ایمانیات بھی، عبادات بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، سارے احکامات اللہ نے زندہ کیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر آ رہا تھا روم کی طرف سے 2 لاکھ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو تیار کیا اور ان کے مقابلے کے لیے ان کو روانہ کر دیا۔ ادھر حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضرت اسامہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، وہ بھی متبنہ بیٹے کے بیٹے تھے، اس لیے فرمایا روزانہ آتے تھے اور حضور سے ملتے تھے، واپس چلے جاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی، وہ لشکر روانہ ہو گیا۔ سوموار کے دن حضور کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ، صحابہ اتنی محبت تھی حضور سے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پہ ملتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے رہ جائیں گے۔ یا رسول اللہ جب آپ سے جنت میں ملاقات نہیں ہوگی تو دل کیسے لگے گا؟ اتنی محبت تھی کہ کچھ نہ پوچھو۔ ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عمر کو ہوش نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان میں سکت نہیں، حضرت علی خاموش۔ اوہو اتنا بڑا صدمہ۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو تھے، خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے، اور جو واپس پھر جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ادھر چاہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارا ان کو مسائل معلوم تھے، حضور کا روزہ کہاں ہوگا، جنازے کی کیا صورت ہوگی، حضور نے ساری باتیں ان کو بتائی تھیں۔ اللہ کی شان، حالانکہ حضرت ادھر سے مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 40-45 ہزار کا لشکر اس ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مرتد ہو گئے، اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا،
اور بعض لوگوں نے کہا زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں گے. چاروں طرف سے حالات ایسے خراب ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر کونے میں جمع ہو جاتی. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسلمان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا. مرض الوفات میں حضرت ابو بکر صدیق کچھ لوگ آئے فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے. فرمایا میں اس وقت مر جاؤں شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا اور شام کو مر جاؤں صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا. حضور کے وصال پر اگر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بٹھی بن جاتا. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. صحابہ عرض کیا امیر المومنین حالات بدل گئے مدینے پر خطرہ ہے ام المومنین ہیں یہاں مستورات ہیں مدینے کی حفاظت کا سوچو باہر لشکر نہ بھیجو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم شہید ہو جائیں ام المومنین بھی شہید ہو جائیں اور دفن کرنے والا کو انسان باقی نہ رہے اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں اور دین میں کمی آ جائے اس کو اونٹ کے ساتھ جو رسی دیتا تھا جو رسی نہیں دے اس سے بھی ہم لڑائی کریں گے. حضرت ابو بکر نے 6 کی 6 دکانیں لگا دیں. ساری حضرت ابو بکر کی قربانیاں سارا مال حضرت ابو بکر مجھے ایک دن کی نیکی دے دیں اور ایک رات کی نیکی دے دیں تو میں ساری زندگی کی نیکی دینے کو تیار ہوں. وہ جو ہجرت کی رات غار میں جو راتیں گزریں اور اس موقع پر جو امت کو سنبھالا ہے حضرت ابو بکر اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا. پھر حضرت عمر آئے اے امیر المومنین امیر بدل دیں اسامہ کے بجائے کسی اور کو امیر بنائیں. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا اے عمر زمانہ جہالیت میں بہادر تھے آج بزدل ہو گئے جس کو حضور امیر بنائیں اس کو ابو بکر بدل دے یہی امیر. حضرت اسامہ ایسا لشکر لے کر چلے اتنا تیزی سے چلے ایسے راستے بدل بدل کر چلے. تھوڑی عمر تھی ابھی 17-18 سال کی عمر ہوگی اور فرمایا انہوں نے 5 جاسوس بھیجے روم والوں نے. ایسا 5 لشکر نظر آئے ان کو ایک جگہ ایک لشکر تھا 3000 کا 2 لاکھ کے تھے. ڈر گئے واپس ہو گئے. باقی 500 قریب جو بندے بچے حضرت ابو بکر امیر بستی میں پہنچے ان سے لڑائی کی انہوں نے توبہ کی. عصر کہیں اور پڑھی مغرب کہیں اور پڑھی عشاء کہیں اور پڑھی فجر کہیں اور پڑھی ظہر. 3 دن کے اندر اندر سارے علاقے میں آواز پھیل گئی ارے مسلمان تو اسی طاقت کے ساتھ ہیں جیسے پہلے تھے. وہ سمجھنے کا نبی تو چلا گیا ان کی ہوا اکھڑ گئی. لیکن حضرت ابو بکر نے 3 دن کے اندر اندر ساری فضا پھیل گئی. شجاع نامی عورت نے دعویٰ کیا تھا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوئی. مسلمہ قذاب رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو مقرر کیا امیر. بڑی سخت لڑائی ہوئی شکست نہیں ہوئی. پھر دوبارہ صحابہ کڑے کھود کھود کے لڑے. انصار کہتے ہیں ہمیں الگ کر دو 450 تھے ہم وہ 10-1200 بندے تھے یہ 1000-1200 بس. اور پھر سخت لڑائی ہوئی وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں. حضرت برا بن مالک نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے کس کو پھینکے مجھے کیسے پھینکے. بڑے قد کا اونٹ لاؤ اس پہ ایک آدمی کو بٹھاؤ اس پہ ڈھال رکھ میں بیٹھوں گا قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا دروازہ کھول. بتاؤ 5000 قتل ہو گئیں گے 40,000 سب کے ہاتھوں میں تیر تلوار. لیکن کو یقین تھا کہ میں مر نہیں سکتا. کوئی حضور نے فرمایا اے برا فلاں جنگ میں بھی تو شریک ہوگا وہ جنگ ابھی تک نہیں. وہ کہتا ہے میں نے جیسے چھلانگ لگائی 40 تلواریں پڑی
लड़ते लड़ते 10 बंदों को कत्ल कर दिया और दरवाज़ा खोल दिया। साहबा दाखिल हो गए। हज़रत वैशी रज़ियल्लाहु ने नेज़ा मारा, मुसलमान कज़्ज़ाब कत्ल हुआ। एक अंसारी ने तलवार मारी, उनमें भगदड़ मच गई, कुछ कत्ल हो गए। सारे फितने 1.5-2 महीने में। लेकिन कुर्बानी ऐसे चोटियों पर थी कि सब कुछ जान लगा दी। सारी दुनिया में दीन जिंदा हुआ, कुफर का कलमा पस्त हुआ, इस्लाम का कलमा बुलंद हो गया और इंसानियत जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाली बनी। बच्चे यतीम हुए हैं, औरतें बेवा हुई हैं। मदीने जैसा शहर नहीं, हजूर जैसा इमाम नहीं, जुम्मे जैसा दिन नहीं, नमाज जैसा। अब्दुल्ला बिन रवा 4 चीज़ों में अब्दुल्ला कैसे रह गए? सुबह जाना था, जुम्मा आ गया, या रसूल अल्लाह आपके पीछे जुम्मा पढ़। फरमाया 500 साल बाद जन्नत में जाओ। पहली रात की दुल्हन को छोड़ के जान दी है कि गुस्ले जनाबत नहीं कर सके, फिर इसको शादी का सामान खरीदने भेजा हजरत सादे असवद को, वहां जाके जान दे दी, सामान नहीं खरीदा। फसलें पकी हुई हैं, यहूदियों कर्जे सर चढ़े हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकाबाज लग गई तो जा रहे हैं। कहा मुनाफिकों ने, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह ने तो दी है तुम्हें रोजी, तो रोजी को छोड़ के कहाँ जा? रोजी को छोड़ के रज़्ज़ाक़ के पास जा, ना निकलो, बड़ा गर्मी का ज़माना है। कुरान पाक की आयत नाज़िल हो गई, जहन्नम की गर्मी ज़्यादा शदीद है, थोड़े हंसोगे और ज़्यादा रोगे। आज मौका है, आदमी हिम्मत कर जाता है, अल्लाह ताला रास्ते, जिस दर्जे की मेहनत और कुर्बानी, उस दर्जे की हिदायत, जिस दर्जे की हिदायत उस दर्जे का दीन, जिस दर्जे का दर्जे का। जब मेहनत और कुर्बानी होगी, दीन तो बाद में चमकेगा और मेहनत करने वाले पहले चमक जाएंगे। और जब मेहनत और कुर्बानी नहीं होगी तो दीन बाद में मिटेगा और मेहनत ना करने वाले पहले मिट जाएंगे। सहाबा की कुर्बानी चोटों पर थी, आज हमारी कुर्बानियाँ तो हैं लेकिन बहुत मामूली दर्जा है। अगर इन कुर्बानियों पर उम्मी हिदायत के फैसले होने होते तो अब तक हो जाते। अल्लाह हमसे अगले दर्जे की कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन तैयार है? इतनी कुर्बानी तो कर लो कि जब तक ये कहा ना जाए ना नमाज के लिए तैयारी करो, इतनी देर तो बैठ जाओ। रोज़ाना महल्ले में नमाज पढ़ते हैं, आज मेहरबानी करके इतनी तो कर लो, बाकी जितने जाएंगे आपको सवाब मिलेगा। फरमाए इसके लिए 4 महीने चिल्ले के लिए नकद फरमाए। अल्लाह ताला आपको कबूल फरमा। खड़े हो जाओ, अल्लाह के भरोसे पर खड़े हो जाओ, अल्लाह के भरोसे पर। भाई इधर भी साथी लिखे, साथी तो ये ज़्यादा हैं, इधर भी हो जाए लिखने वाले और इधर भी हो जाए।